بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اسباب اور اثرات۔ یعنی آج کے سبق میں ہمارے پاس کچھ اسباب ہوں گے کہ مسلمانوں نے جنگیں کیوں کی، اور پھر ان اسباب کے بعد جو لڑائیاں ہوئیں ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت اور معمول کے مطابق ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے کہ اس سبق سے جو پچھلا سبق تھا اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ تو پچھلے سبق کا ہمارا عنوان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، اور اپنا یہ سبق ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کے بارے میں ابتدائی طور پر ایک تبصرہ کیا، پھر چند روایات ذکر کی، جس میں حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو کہ نبی علیہ السلام کے ربیب یعنی نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سابقہ شوہر سے بیٹے تھے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا، پھر نبی علیہ السلام کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی، پھر ہم نے دیگر روایات کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے چند اور بلند اخلاق کا تذکرہ کیا۔ یوں ہمارا یہ سابقہ سبق مکمل ہو گیا، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اسباب و اثرات۔ پہلے ہم اسباب پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا اسباب تھے کہ مسلمانوں کو جنگوں پر نکلنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کا سبب، ان کے اسباب میں سے ہمیں اہم ترین سبب کفار کی اسلام دشمنی ہی ملتی ہے، کہ کفار اسلام کی شمع کو مٹانے پر، اسے بجھانے پر تل چکے تھے، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں، یہود مدینہ ہوں، منافقین ہوں، دیگر کافر ہوں، عرب قبائل ہوں، اور نبوی دور کے آخری دور میں رومی حکومت ہو اور افواج میں سے ہر ایک ہو۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں اسلام کے خلاف کوششوں اور سازشوں میں مصروف رہے تھے۔ گزشتہ اپنے اسباق کے اندر قریش کے بارے میں ہم بار بار پڑھ چکے کہ انہوں نے کئی مرتبہ مدینے پر چڑھائیاں کی، یہود نے مسلسل شرارت بازیوں سے اہل اسلام کو زج کرنے کی کوششیں کی، منافقین نے در پردہ اس سازشوں اور یہود قریش وغیرہ سے در پردہ دوستی اور معاونت کے ذریعے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی جاری رکھی۔ کافر عرب قبائل یہود اور قریش کے ہمراہ ہو کر مسلمانوں کے مقابل آئے، رومی اسلام کے بڑھتے ہوئے عروج کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اہل اسلام کے خلاف فوجیں جمع کرنے لگے۔ ظاہر ہے اس سب کے جواب میں اہل اسلام کو بھی مسلح ہو کر مقابلہ کرنا ضروری تھا، اور گویا یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اب اہل اسلام کے لیے اور فرزندان اسلام کے لیے ان کا مقابلہ کرنا اور انہیں جواب دینا بہت ضروری ہو گیا تھا، فرض واجب ہو گیا تھا۔ کفار کی اسلام دشمنی غزوات کا اہم ترین سبب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقتی نوعیت کے بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے اسباب بھی ان غزوات کا باعث اور محرک ثابت رہتے تھے۔ لیکن ان وقتی نوعیت کے چھوٹے چھوٹے اسباب پر بھی اگر غور کر لیا جائے تو ان سارے کے سارے کا محرکات اور سبب جو تھا بنیادی طور پر وہ وہی تھا جو قریش مکہ کا سبب تھا، یعنی کفار کی اسلام دشمنی۔ تو اس لحاظ سے یہ سارے کے سارے دشمن متحد ہو چکے تھے، اسلام سے انہیں عداوت تھی، اسلام سے انہیں سخت قسم کی دشمنی تھی۔ پھر اگر ہم نبی علیہ السلام کے غزوات کے اثرات کے بارے میں بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اسلام کے حق میں نہایت اچھے سامنے آئے۔ ان کے اثرات یہ کے بعد دیگر کامیابیوں اور کامرانیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھتے ہی چلے گئے اور کفار کے حوصلے پست ہوتے چلے گئے، اور پوری دنیا پر اہل اسلام کی ایک دھاک بیٹھ گئی، اسلام کا گویا عروج شروع ہو گیا، اشاعت اسلام میں تیزی آئی، اسلامی ریاست جو تھی وہ مستحکم سے مستحکم ترین ہوتے چلی گئی، قیام امن کی راہ جو مسلمانوں کا اصل ہدف تھا وہ ہموار ہوتی چلی گئی، ظلم کا خاتمہ ہوا۔ اگر ہم مطالعہ کریں تو اس دور کی سپر پاور یعنی روم اور ایران کی سلطنتوں کے زوال اور اسلام کے عروج کی راہ ہموار ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بت پرستی اور شرک کا خاتمہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند ہوا۔ اور یہ عرب وہ خطہ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید بالکل گویا ختم ہو چکی تھی، ہر جگہ بت پرستی
شائع ہو چکی تھی، عام ہو چکی تھی، اب اللہ کی توحید نت نئے سرے سے زندہ ہوئی اور اس دیار میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی اشاعت ہوئی۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غزوات تھے جن کے اتنے عمدہ اثرات پڑے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی اگر ہم نوعیت دیکھیں تو یہ ان غزوات پر گہری نظر ڈالنے سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اچھی طریقے سے واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا مجبوراً ان جنگوں میں نکلنا پڑتا تھا۔ غزوات کی نوعیت بحیثیت مجموعی یعنی تمام کے تمام غزوات کو دیکھا جائے تو اقدام سے زیادہ دفاع تھی کہ کفار کی طرف سے یلغار ہوتی تھی، حملہ ہوتا تھا یا حملے کی پلاننگ ہوتی تھی یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہوتا تھا جس کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں کو آگے بڑھنا پڑتا تھا۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ احزاب ہو، واضح طور پر کفار کی طرف سے چڑھائی تھی، مسلمانوں پر اقدام تھا۔ بدر کے معاملے کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہلے مسلمانوں کے قافلے کے لیے نکلے تھے اور کفار کی چڑھائی اس کے جواب میں تھی، لیکن ہمیں یہ بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے کہ مسلمان اس قافلے کے لیے کیوں نکلے تھے۔ 13 سال تک مکہ میں مسلمانوں کو اس دو حد تک ستایا جاتا تھا کہ حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہم کی مظلومانہ شہادت اور حضرت بلال اور خباب رضی اللہ عنہم کو تپتی ریت اور انگاروں پر لٹانے کی نوبت پہنچی ہو۔ مسلمانوں کو ہجرت کے بعد عبداللہ بن ابی سے ساز باز کر کے اسے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کر دیا گیا ہو، گویا ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کا مستقل تعاقب جاری ان کی طرف سے رکھا گیا ہو اور مسلمانوں کے دشمنوں سے ساز باز کی گئی ہو۔ حضرت سعد بن معاذ کے طواف پر دھمکیوں سے نوازنا اور آئندہ کے لیے اہل اسلام کے لیے طواف کعبہ کے دروازے بند کر دینا، مسلمانوں نے مدینہ کو قریش کی طرف سے دھمکی آمیز خطوط اور پیغام جانا، مہاجرین کو مدینہ میں پناہ دینے پر قریش کا انصار سے بھی عداوت اختیار کر لینا، قرظ بن جابر فہری کا مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے مویشیوں کو لوٹنا، کیا یہ کم وجوہات تھی کہ جن کی بنا پر مسلمان اہل مکہ کے لیے کچھ معاشی پریشانی پیدا کرنے کا نہ سوچتے؟ یقیناً کفار کا سابقہ رویہ اس قدر گھناؤنا تھا کہ ان کے لیے معاشی پریشانیاں پیدا کرنے کے لیے ان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا اہل اسلام کے لیے نہ صرف جائز بلکہ نہایت مناسب تھا، اور اس کو یہی کہا جائے گا کہ ان کی اینٹ کا جواب مسلمانوں نے پتھر سے دیا تھا اور یہ پتھر سے جواب دینا ان پر فرض اور واجب ہو چکا تھا۔ پھر اگر مسلمانوں کے اقدامات کی وجوہات ہم دیکھیں تو غزوہ بدر، احد اور احزاب کے معرکوں کے متعلق ہم تفصیل کے ساتھ پچھلی سلائیڈز میں پڑھ چکے ہیں کہ ان میں کفار چڑھائی کر کے آئے تھے۔ دوسری طرف خیبر، فتح مکہ، حنین، تبوک کے معرکوں میں اگرچہ اسلام کے جو فرزندان ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کی بھی ہمیں بنیاد دیکھنی ہوگی۔ مسلمان خیبر پر چڑھائی کیوں نہ کرتے کہ جب واضح معلوم ہو چکا تھا کہ خیبر کے یہودی عبداللہ بن ابی کی شے پر بنو غطفان کو ساتھ ملا کر مدینہ پر حملے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ فتح مکہ کے لیے مسلمان کیوں نہ نکلتے کہ جب قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ میں بنو بکر کا ساتھ دے چکے تھے۔ مسلمان حنین کے لیے کیوں نہ نکلتے کہ جب حوازن اور ثقیف مالک بن عوف نصری کی قیادت میں مکہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ مسلمان آخر تبوک کے لیے کیوں نہ نکلتے کہ جب رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں جمع کر چکے تھے۔ معلوم ہوا ان معرکوں میں بھی اگرچہ بظاہر چڑھائی کو مسلمانوں کی طرف سے ہے، لیکن بہرحال یہ بھی خود اپنے دفاع میں یا صلح حدیبیہ کے بعد اسے توڑنے اور بعد عہدی کرنے کی وجہ سے تھی۔ تو یہ سارا کا سارا گویا عمل کا رد عمل تھا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہماری اس بحث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غزوات کی نوعیت، اکثر کی نوعیت جو تھی وہ دفاعی تھی، اپنے دفاع میں مسلمان نکلے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خود اپنا دفاع کرنا بھی مقصود تھا، مظلوموں کی حمایت کرنا بھی مقصود تھا اور اعلاء کلمت اللہ بھی مقصود تھا۔ تو یہ سارے کے سارے غزوات سے مقصود تھے اور غزوات کے اسباب اور اثرات تھے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے درس کا خلاصہ پڑھیں تو آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ غزوات کا سبب کفار کی اسلام دشمنی تھا کہ وہ اسلام کو پنپنے نہیں دے رہے تھے، پھیلنے نہیں دے رہے تھے، نہ صرف اتنا بلکہ اس کی راہ میں جگہ جگہ رکاوٹیں اڑا رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان سے جنگ کرنی پڑی۔ پھر جنگ دشمنی کے ساتھ ساتھ دیگر کئی محرکات بھی ملتے گئے، لیکن سب کی جڑیں ایک ہی تھی کہ کفار کی اسلام دشمنی۔ تمام غزوات مسلمانوں کے حق میں خیر ہی خیر لائے، ہر غزوے کے اندر مسلمانوں نے کچھ نیا سیکھا اور آگے بڑھتے چلے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی نوعیتیں کیا ہوتی
ہوتی تھی. ہم نے اپنے سبق کے اندر یہ بھی پڑھا. پھر مسلمانوں کے جو جنگ کا جو اقدام مسلمانوں نے کیا، جنگوں میں آگے بڑھے مسلمان، ان کی متعدد وجوہات تھی. کیا کیا وجوہات تھی اپنے اس سبق کے اندر ہم اچھے سے اس پر تبصرہ کر چکے ہیں. تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے. اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.